بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے نام سے ہر مسلمان بلکہ بچہ بچہ واقف ہے، اور کیوں نہ ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث منقول ہیں۔ یاد رہے کہ علم احادیث میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص مقام ہے، اور یہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہچان بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے چند عجیب اور ایمان افروز واقعات بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ویڈیو ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پہلے دوستو یاد رہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے وہ ذہن نشین کرتے رہتے۔ انہیں علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ وہ کسی خاص کام کے لیے ہی مسجد سے نکلتے تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام کو غور سے دیکھتے اور انہیں نوٹ کرتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہیں، اور انہیں محدث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب بھی ملا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان میرے دل و دماغ میں محفوظ رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زمین پر اپنی چادر بچھاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے اپنی چادر لی اور اسے زمین پر بچھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کر کے اس پر پھونک ماری اور کہا، ابو ہریرہ اسے سینے سے لگا لو۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ ان کا حافظہ بہت تیز ہو گیا، اور مرتے دم تک ان کا حافظہ بہت تیز رہا۔ اس کے بعد وہ جو بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تو ان کے ذہن میں ایسا محفوظ ہوتا کہ بھولنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ پیارے دوستو، آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی ذوق اور علمی مقام کے بارے میں مزید بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اور اسلام لانے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ ان کا نام عبد شمس تھا، مگر وہ لوگوں میں معروف ابو ہریرہ کے نام سے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک بلی تھی جو انہوں نے بچپن سے پالی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ اس بلی سے کھیلا کرتے، بلی سے ان کا بہت پیار تھا۔ اس پیار کی وجہ سے لوگ انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی بلی والا کہا کرتے تھے۔ کیوں اس بلی کی وجہ سے ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی، اور لوگ انہیں عبد شمس کی بجائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے اپنے قبیلے اور گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولے، عبد شمس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج کے بعد تمہارا نام عبد شمس نہیں بلکہ عبد الرحمن ہے، یعنی رحمان کا بدلہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے، مسکراتے ہوئے بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، یہ نام مجھے بہت اچھا لگا۔ یوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں آئے تو عبد شمس سے عبد الرحمن بن گئے۔ تاہم وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ میرے دوستوں کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے لشکر کے ساتھ غزوہ خیبر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز صبا رضی اللہ تعالی عنہ بن ارفطا کے پیچھے پڑھی۔ جب ان کو پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں ویل للمطفقین پڑھتے سنا تو نماز میں کہنے لگے، ابو فلاں ہلاک ہو جائے۔ اس نے 2 پیمانے بنا رکھے ہیں، جب لیتا ہے تو پورے پیمانے سے لیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو ناقص پیمانے سے دیتا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر صبا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، انہوں نے ان کو سفر کا خرچ دیا، اور یہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو غنیمت کے مال سے حصہ دیا۔
صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خیبر فتح ہوا تو اس میں ہمیں سونا اور چاندی ہاتھ نہیں لگے، بلکہ گائے، اونٹ، ساز و سامان اور باغات حاصل ہوئے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وادی القرا کی طرف چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بھی تھا جس کا نام مدین تھا۔ وہ ایک منزل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پالان اتار رہا تھا کہ ایک تیر لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ تیر کس نے مارا ہے۔ لوگ کہنے لگے، اس کے لیے شہادت کی موت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے تقسیم سے پہلے غنیمت کے مال سے چرائی تھی وہ شعلہ بن کر اس کے جسم پر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی جوتے ایک یا دو تھے لایا اور کہنے لگا، یہ میں نے غنیمت کے مال سے لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک یا دو تسمے آگ کے ہیں۔ پہلے دوستوں، اس حدیث سے چوری کا معاملہ واضح ہوتا ہے کہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ یاد رہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زیادہ وقت، بلکہ یوں کہا جائے کہ سارا وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا اور مسلسل قرآن و حدیث کے علم کی جستجو میں رہے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ مہاجرین تو بازار کے معاملات میں مشغول رہتے تھے اور میرے ساتھی انصاریوں کو ان کی زمینیں اور ان کا انتظام مشغول رکھتا تھا۔ میں ایک مسکین آدمی تھا اور بہت زیادہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی اختیار کرتا تھا۔ جب وہ لوگ باہر ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا اور جب لوگ بھولتے تھے تو میں یاد کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو طرفہ بھر کر حدیثیں یاد کی، لیکن ان میں سے ایک طرف کو تو میں نے پھیلا دیا اور دوسرے کو اگر میں پھیلاؤں تو یہ گلا کاٹ ڈالا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر میں تم لوگوں کو سب بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو لوگ مجھے ڈھیلے مارے اور کہیں ابو ہریرہ مجنون ہے۔ دوستو، یہ تو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا حال تھا۔ بات کی جائے آپ کے حلیہ مبارک کی تو آپ کا رنگ گورا، گندم گوں، دانت خوب چمکدار، آگے کے دو دانتوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، سر کے بالوں کو گوندتے تھے، داڑھی کو مہندی کا خضاب کرتے تھے، کرتا تہبند، سر پر سیاہ پگڑی اور دو چار کتان گیر درنگ کی ناک چھینکنی، چادر یا رومال خزگا یعنی سوت اور ریشم سے بنا، اور آپ کا لباس خزا کا ہوتا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے سفیان نے بیان کیا، سفیان نے زہری سے اور زہری نے عبد الرحمن آراج سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، تم لوگ سوچتے ہوگے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی حدیثیں نقل کرتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، میں ایک مسکین آدمی تھا، صرف پیٹ بھر کر کھانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رہتا تھا، اور مہاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے اور انصار اپنے اموال کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے۔ پیارے دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کون حاصل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ اپنے دل سے کلمہ طیبہ کہے گا۔